دعا فرمائیں اللهم اغفرنا بالفاتحة اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فصلى الله تعالى على محمد وعلى آله أجمعين برحمته اور میرا سب کچھ مزے نہیں کر رہے ہیں
یا حبیب اللہ تو شاہ ہوبا تو جان جانا تو شاہ آپ کی بھرپور تعلیموں میں فخر پٹھوار راجہ پرویز اشرف صاحب کو بلانا چاہتا ہوں. اللہ نے ان کو جتنی عزت دی ہے اسی طریقے سے آپ نے ان کا استقبال بھی کرنا ہے. آج مغرب کی نماز 15 منٹ بعد ہوگی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام جناب زمرد خان صاحب سرپرست اعلیٰ پاکستان سویٹ ہوم، جناب راجہ مہتاب خان صاحب، جناب محمود الحسن صاحب، جناب افضل بٹ صاحب، جناب راجہ اشتیاق صاحب جو کہ یو کے سے بھائی تشریف لائے ہیں، اساتذہ کرام، معزز ممبران پریس کلب اسلام آباد، اور اس عظیم ادارے کے عظیم ہونہار ڈسپلنڈ بڑے خوبصورت طالب علموں، بچوں، معززین علاقہ، دور پار سے آئے ہوئے دوستوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم. مجھے آج اپنے لفظوں کی کم مائلی کا احساس ہو رہا ہے کہ زمرد خان جو بالکل مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، بیٹوں کی طرح ہے، ایک کامیاب سیاستدان تھا. جب یہ الیکشن لڑے اور ان کو قومی اسمبلی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، میں بھی اسی اسمبلی میں تھا اور بھی ہمارے چند دوست تھے. وہاں ایک بڑا امتحان آ گیا. وہاں پر وفاداریاں تبدیل کرنے کے کچھ روش چل نکلی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پارٹی کے 9 بندوں کو جو ہے وہ ڈیفیکٹ کروا کے ایک ووٹ سے جناب جمالی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت فرمائے ان کی حکومت قائم ہوئی. وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو. وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو. کسی کو زندگی سمجھو، کسی کو زندگی مانو. صدر علی مرتبہ جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں. جناب صدر، میں دیکھتا ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خوابوں کی تعبیر، میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی منظر پڑتا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ ان بچوں کو کیا ہوا؟ بیٹا کیا ہوا آپ کو؟ ہمارے والد اس دنیا میں نہیں رہے. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ کوئی ایسا فرشتہ بھیجے ہمارے خواب پورے کر سکے. خوابوں کو پورا کر سکے. اللہ پہ امید رکھو، کوئی ایسا فرشتہ ضرور آئے گا جو آپ کے خوابوں کی تعبیر ثابت ہوگا. آپ کی امیدوں کی کرن، اس سرزمین کا وہ بیٹا جس نے اپنا جان و مال آپ کے لیے وقف کر دیا، وہ دیکھو آپ کے پاپا جان زمرد خان آ رہے ہیں. میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا. جس طرح راجہ علی اکبر صاحب نے اور ان کے بیٹوں نے یہ ساری زمین آپ کے نام کر دی، اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے ان یتیم بچوں کو شبت کا ہاتھ رکھا، اسی طرح میرے پاس بھی جو کچھ ہے
میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ان یتیم بچوں کے واسطے۔ صاحب سارے یہاں پہ جبریل ہاشمی صاحب سارے دوست ہمارے موجود ہیں، ہماری بڑی گڈ لک ہے کہ افضل بٹ صاحب، ان کے لیے تالیاں بھی بجائیں نہیں ہے۔ یہاں پہ آج سارا سر پورا پریس کلب اسلام آباد موجود ہے۔ یہاں میرے بہت سارے بچپن کے دوست آج موجود ہیں۔ تو جہاں پہ معجزات کی بات ہو رہی ہے، تو جب راجہ صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے، میں ایم پی پاکستان بیت المال تھا، تو میں ایک فائل لے گیا راجہ صاحب کے پاس کہ مجھے H9 میں کوئی 13-14 ایکڑ زمین درکار ہے ان سبھی ٹون کے فرشتوں اور پریوں کے لیے۔ بڑی مشکل کے ساتھ ساری چیزیں جب کمپلیٹ ہو گئی تو آخری دن تھا، بالکل وائنڈ اپ ہونا شروع ہو گیا سلسلہ، تو سی بی آئی نے ایک شک لگا دی کہ جب تک وزیر اعظم پاکستان اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم نہیں کرے گا سیکشن 5، تب تک یہ فرشتوں کو زمین نہیں مل سکتی۔ راجہ صاحب آپ کو یاد ہے کہ میں گیا، اس وقت آپ وزیر اعظم پاکستان تھے، 12-1 بجے کا وقت تھا، چودھری یسین میرے ساتھ سی بی آئی کے دوست نصیر صاحب، راجہ صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے لیکن سوئے ہوئے تھے، تو میں نے باہر سے فون کیا، اللہ میری بڑی بہن کو سلامت رکھے، میں نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ تو راجہ صاحب نے ان کو کہا کہ زمرد خان صاحب آئے ہوئے ہیں، ایوب قاضی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی راجہ اشتیاق صاحب نے کہا کہ جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں سویٹ ہوم کے حوالے سے یہ لکھ کے دے دیں۔ اور آج ماشاءاللہ 13 ایکڑ پہ H9 میں ایک گلشن بنا ہوا ہے، اتنا بڑا گلشن جہاں میرے 400 کے قریب بیٹے بیٹیاں وہاں پہ موجود ہیں۔ اور آج بھائی صاحب آپ کو دعائیں ہیں کہ اس جگہ کا ملنا بھی، آج میں بہت سارے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ 4 سال 6 مہینے اور 3 دن میں چودھری شریف کے بیٹے کی شادی پہ گیا، واپس آیا، کیسر جہانگیر یہ سارے میرے دوست میرے ساتھ تھے، جہانگیر مغل، خورشید شاہ صاحب، نیر بخاری صاحب ساتھ تھے۔ جہاں باہر رکے میں نے کہا جی میں نے نماز پڑھنی ہے، یہی وقت تھا عصر کا، مسجد میں نماز پڑھی، ان فرشتوں سے ملاقات ہوئی، راجہ علی اکبر صاحب سے میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں زمرد خان ہوں۔ وہ پٹھواری میں کہنے لگے میں تھوڑے 1 سالہ خوابہ تکڑا میں کہ یا اللہ ایک بندہ مارے کی ملی گچ ہے، بابر ان کا بھانجا گواہ ہے، اور یہ ساری پراپرٹی میں گفٹ کر دوں، اور آج کے بعد یہ ساری پراپرٹی پاکستان سویٹ ہوم کے فرشتوں میں، اور اس پہ آپ میٹھا ہوم بنائیں۔ میٹھا، وہ سویٹ ہوم کو میٹھا ہوم کہتے تھے کہ میٹھا ہوم بنائیں۔ پھر اللہ نے ایسے سے معجزات کیے، کرونا آ گیا درمیان میں، لیکن اللہ تعالیٰ میری والدہ کو سلامت رکھے، ہمیشہ ان کی دعائیں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ میں نے ان سے اجازت لی کہ کرونا تو آ گیا لیکن ہزاروں میرے بیٹے اور بیٹیاں پاکستان میں، اگر میں ہی چپ کے گھر میں بیٹھ گیا تو ان بچوں کا کون والی وارث ہے؟ تو والدہ نے کہا نہیں تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یقین کریں کہ میں نے کبھی ماسک بھی نہیں پہنا، اور پورے کرونا کے درمیان راجہ صاحب کی خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں یہ بلڈنگ بنے، اور پھر اللہ نے سبب کیا، بہت سارے لوگ بیرون ملک سے بھی آئے، کرونا کے درمیان ڈنمارک سے بہت سارے ہمارے دوست آئے، اور یہاں پہ پاکستان سویٹ ہوم کا راجہ صاحب آغاز ہوتا ہے، اور 3 سالوں سے ماشاءاللہ اس کا رزلٹ A+ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ راشد چیمہ صاحب ہمارے یہ ٹیچرز بیٹھے ان کے لیے بھی آپ تالیاں بجائیں۔ اور میں مختصر کروں گا، تو بڑا ایک سخت وقت تھا، تو زمرد خان پر بھی بہت بڑا حملہ ہوا، ان کو بھی وفاداریاں تبدیل کرنے کے بدل میں وزارت اور بہت کچھ آفر ہوا، لیکن میں ہمیشہ یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ خطۂ پٹوار کے ثبوت نے اپنی وفاداری کا سودا نہیں کیا، اور بالکل چٹان کی طرح جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ تھا۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ اس نوجوان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی۔ زمرد خان کے سامنے منظر تھی جس کو آج میں حقیقت میں بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور زمرد خان نے اتنے جذبے کے ساتھ
डूब कर एब्जॉर्ब होके बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी लगन के साथ इस मिशन को अपनाया। ये कोई मामूली मिशन नहीं है। अगर आप सोचें तो जिस तरह इन्होंने फरमाया तो ये तो कोई मौजूदात की दुनिया नजर आती, किस तरह ये हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने इस शख्स के खुलूस को, इस शख्स की अपने जज्बा और इस मिशन के साथ लगन, सच्चाई को देखते हुए इसको वो कामयाबी अता की जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कामयाबी है, जो मेरी भी कामयाबी है, जो आपकी भी कामयाबी है, जो हम सब की कामयाबी। अल्लाह अपने बंदों से काम लेता है जो वो चाहता है। उसने कहा है कि जब मैं चाहूं तो मैं दिलों को फेर देता, जब मैं चाहूं तो निजाम पलट कर आता, जब मैं चाहूं तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता। अब देखें कि ये शादी से आ रहे, नमाज पढ़ने के लिए रुकते हैं, तो राजा अली अकबर साहब जो मेरे भी बुजुर्ग थे, बड़े भाइयों की तरह बहुत ही आला शख्सियत थे, अल्लाह ताला उनको, वो तो जन्नती शख्स थे लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं उनके लिए, आज भी की है। वो इनको मिलते हैं और वो चंद मिनटों की मुलाकात जो है वो इस इलाके की तकदीर बदल के रख देती। आज बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर, बच्चों का डिसिप्लिन देखकर, बच्चों के पुरअज़्म चेहरे देखकर, तो मैं समझता हूँ मेरे दिल में ये आ रही थी कि ज़ुमुर्द खान, अल्लाह ताला ने आपको इस मिशन के लिए चुन लिया, आपको एक ऐसा मनसब अता कर दिया, एक ऐसी आपके लिए अजमत जो है उसने रख ली कि शायद ही कोई उसकी गर्द को भी पा सके। इसको जारी रखिए, हम सब आपके साथ, हम सब आपके साथ, हर पाकिस्तानी आपके साथ, हर दर्द दिल रखने वाला आपके साथ। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये मिशन जो ज़ुमुर्द खान का है, ये पाकिस्तान की मजबूती के लिए, इस मुल्क में मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देने के लिए, ये मिशन जो है ये प्यार का मिशन, ये गिरते हुओं को थाम लेने का मिशन है। वो किसी ने कहा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। यह है ज़ुमुर्द खान। तो मैं मुख्तसरन आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे कोई शक नहीं कि ज़ुमुर्द खान जिस काम में हाथ डालेगा अल्लाह ताला उसको उसमें कामयाब करेगा। उसके साथ इतने बेटों और बेटियों की दुआएं हैं, इतने भाइयों की दुआएं हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये कॉलेज जो है हमेशा की तरह और प्रोजेक्ट्स की तरह ये हमारे खिते पर, मैं समझता हूँ ज़ुमुर्द खान आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। और ख़ास तौर पर राजा अली अकबर साहब, राजा सफ़ीर अकबर साहब, आप बड़े होनहार फर्जंद अर्जमंद हैं जनाब राजा अली अकबर साहब के। मैं जहाँ उनको खराजे तहसीन और अकीदत पेश करता हूँ, वहाँ आप तमाम भाइयों और वो मैं उनको बड़े मोहब्बत से देखता हूँ, और मुझे नज़र आता है कि आप अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज इस मुल्क को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपस में भाईचारे की, आपस में एक होने की। वो लोग कहते हैं ना कि हाइब्रिड वॉर आप सब समझते हैं। पाकिस्तान पर भी हाइब्रिड वॉर का अटैक हुआ है। पाकिस्तान में भी ये कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के अवाम और इदारों के दरमियान नफाक पैदा किया जाए, इनके दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी कर दी जाए, पाकिस्तान को कमजोर कर दिया जाए। लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है, पाकिस्तान के अवाम पर यकीन है, अपने नौजवानों पर यकीन है, अपनी बहनों और बेटियों पर यकीन है, अपने बुजुर्गों पर यकीन। और ये जो आज हमने जो खूबसूरत नन्हे मुन्ने फौजी देखे हैं, इन पर यकीन है। और असल फौज जो हमारी बॉर्डर्स पर बैठी है
اور اپنا جو ہے وہ فرض مذہبی ادا کر رہے ہیں. ہمارے افواج پاکستان ان پر یقین ہے کہ پاکستان کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا. کوئی مشکل وقت آتے ہیں قوموں پر، وہ صبر اور تحمل سے گزارے جاتے ہیں. ٹھیک، غلطیاں ہوئی، ہم سے بھی ہوں، سب سے ہوتی ہیں غلطی، لیکن اب ہم نے جس طرح آج ان خوبصورت کیڈٹس نے بڑے ولولہ انگیز طریقے سے جب یہ کوشن دے رہے تھے، جب یہ کمانڈ دے رہا تھا، تو یقین کریں کہ وہ دل میں باتیں اتنی وہ فضا میں پھیل رہی تھی، ایسے جیسے کوئی ایک ننھا منھا شیر دھاڑ رہا ہو، اس طرح کی آوازیں. پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل کو پائیں گے. ہمیں آپس میں ایک ہو کے رہنا ہے، اپنے اداروں سے محبت کرنی ہے، اور ہم سب نے جڑ کے رہنا ہے. اور آخر میں جو وہ حضرات جو فرشتے ہیں، جو فرشتوں کی معاونت کرتے ہیں، جو فرشتوں کے لیے اپنی نیک کمائیوں میں سے کچھ لے کر آتے ہیں اور ان بچوں پر وہ فدا کر دیتے ہیں، ان کی عظمتوں کو بھی سلام، خواہ وہ ملک سے ہیں یا ملک کے باہر سے. مجھے آج اپنے بھائی مقصود صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم ان کی یاد میں یا ان کو یاد رکھنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کوئی ایسا کارنامہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کو اس کا ثواب ملے، دوسروں کے لیے بھی تقلید ہو. لیکن یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تو اس نے کہا نہیں، میں تو یہ 55,000 اسکوائر فٹ کا جو بلڈنگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے دونوں والدین حیات ہیں، ان کی زندگی میں بنے اور وہ دیکھیں اور وہ خوش ہوں. سلام ہے ان جذبوں کو، سلام ہے زمرد خان آپ کی محنت کو، سلام ہے ان بچوں کو، سلام ہے تمام پاکستان کو. تو میں بھی کہتا ہوں کہ سویٹ ہوم کیڈٹ کالج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، بابا جانی زندہ باد. شکریہ. مہمان سارے یہیں پہ